السلام علیکم ویورز. کرو دوبارہ. کرسی سیٹ نہیں تھی, میری کرسی ٹوٹی نا, دوبارہ کر لیں. السلام علیکم ویورز, میرا نام علی اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف VWS ایکسٹرا. بلال آپ بھی اپنی کرسی چیک کر لو ایک دفعہ پلیز, پیچھے لین ہونے سے پہلے. نہیں میں تمیز سے لیڈ ہو رہا ہوں, کل میرے ساتھ ہوا تھا لیکن آج یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے, یہ چیز اکثر ہوتی ہے میرے ساتھ. اچھا, اگر آپ سوشل میڈیا کے فینز ہیں تو بلکہ ہم سب بھی سوشل میڈیا کے فینز ہیں, اور ٹویٹر نے سوشل میڈیا کے تو ہم اتنے فینز ہیں کہ میرے جو دوست یورپ سے تھے نا, میں ان کی سٹوریز دیکھ رہا تھا, کہتے ہیں ہمیں تھریڈز نہیں ملا, پاکستان میں تھریڈز اویلیبل ہے. تو ان کو بھی پتا ہے کہ سب سے پہلے یہی لوگ ہیں جو ساری پرمیشن دے کے بیٹھ جائیں گے. ہاں جی, تھریڈز ایک نیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم آیا, اور ٹویٹر جو ہے وہ اس وقت اس کو تھریٹ کرنے کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. یار مزے کی بات یہ ہے کہ ایلون بھائی نے جو ہے نا سب سے پہلے سب کو فائر کر دیا ٹویٹر میں سے, ان کو کہا جس نے جانا جا سکتا ہے, اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیزرڈ بوائے جو ہیں مارک زکربرگ, ان کے پاس آ کے انہوں نے ایک نیا پلیٹ فارم بنا دیا. اور اب اس وقت ایلون جو ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے تھریڈز کو, اور یہ خطرناک ورڈ بن جاتا ہے, تھریٹ کر رہا ہے تھریڈ کو. آگے چل, وہ تھریٹس کو تھریٹ کر رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو سو کر دوں گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی تو آپس میں ایک لڑائی ہونے والی تھی نا, یہ تو ایکچوئل کیج فائٹ ہونے لگا تھا. لیکن بھائی سیدھی بات ہے, جب اسنیپ چیٹ کی سٹوریز کاپی ہوئی تھی نا, تو اسنیپ چیٹ نے بھی ایگزیکٹلی اس طرح تھریٹ کیا تھا کہ ہم جائیں گے کورٹ میں اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کس چیز پہ سو کرو گے؟ لائک کیا ٹویٹر یہ کہے گا کہ میرے علاوہ کوئی بھی بندہ ٹیکسٹ بیسڈ پلیٹ فارم نہیں لے کے آ سکتا؟ کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹ کاپی ہے, الٹرنیٹ کہہ سکتے ہو. مطلب آپ ڈیزائن کاپی نہیں کر رہے, آپ لوگو کاپی نہیں کر رہے, ایون آپ سارے فیچرز کاپی نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹو بی ویری فرینک آن دس ون, آئی پرسنلی بلیو کہ تھریڈز از بیٹر دین ٹویٹر رائٹ ناؤ. ابھی فی الحال تو لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لائک میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ٹویٹر کی جو اوور آل ورکنگ ہے, جو لوگ ٹویٹر پہ موجود ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں پیورلی ٹیکنالوجی والی سائڈ سے, کہ تھریڈز جو ہے وہ مجھے زیادہ کنوینئنٹ لگ رہا ہے. اور دوسرا, انسٹاگرام میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب انسٹاگرام نے اسٹوریز کو انٹروڈیوس کیا تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی سیدھا سیدھا کاپی کیا. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں اسنیپ چیٹ یوز نہیں کرتا, میں اسنیپ چیٹ پہ اسٹوری نہیں لگاتا, بٹ میری انسٹاگرام پہ ریگولرلی اسٹوریز اپلوڈ ہوتی ہیں. تو آئی ڈونٹ نو, تھریڈ شاید چل ہی جائے, اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ یہ. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے یوزرز دیکھیں کتنے 70 ملین یوزر اس وقت بن چکے ہیں ان کے. یہ 1.5 گھنٹے کے اندر پہلے ملین پہ گئے ہیں. دس از دا فاسٹسٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس نے ملین کمپلیٹ کیا, اور 1.5 گھنٹے کے اندر کمپلیٹ کیا. آئی تھنک اس سے پچھلا جو تھا وہ چیٹ جی پی ٹی تھا جو 5 دن میں گیا تھا, جو 5 دن میں گیا تھا, اور انہوں نے 1 گھنٹے. سوشل میڈیا چھوڑو, کوئی بھی پلیٹ فارم سب سے تیز جو گیا ہے وہ یہی ہے, ملین یوزر, اور اس وقت 70 ملین پہ. ایگزیکٹلی, تو دیٹ از گریٹ. اور مجھے سب سے اچھی بات لگی ہے انہوں نے یوزر نے مینٹین کیا, تو وہ 2 نمبر ہی نہیں ہو سکتی. ہاں, سوشل میڈیا کے بارے میں اگر ہم پھر سے بات کریں تو یہ کہ ٹک ٹاک اوبیسلی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ہر کوئی یوز کر رہا تھا, اور ہمیں خبر ملی ہے کہ PTI بھی جو ہے وہ اب ٹک ٹاک پہ آ رہی ہے. لیکن میں یہ سوچوں کہ خان صاحب اس میں کیا کریں گے, وہ تو ایسے ایسے بس چل چل کے دکھائیں گے اس میں. کیا مسئلہ بتاؤ کیا ہے؟ سو آئی پرسنلی بلیو کہ اس پوائنٹ پہ جو ٹک ٹاک ہے نا, میں ٹک ٹاک پہ میرا اکاؤنٹ اس ٹائم موجود ہے, آئی اپلوڈ ویڈیوز وہاں پر آلموسٹ ڈیلی کی بیس پہ. اور ٹک ٹاک اتنا اچھا پلیٹ فارم بن چکا ہے اس پوائنٹ کے اوپر وین اٹ کمس ٹو یو نو ان کے الگورتھم. لیکن جو اس کی ریپیوٹیشن ہے نا, جب آپ کو کوئی بندہ ٹک ٹاکر بولتا ہے نا, بہت گندا تو وہ ابھی بھی ریپیوٹ اس طرح سے سالو نہیں ہو سکی. اینڈ آئی تھنک ایونچولی ہو جائے گی. کافی اچھے لوگ آئے ہیں مطلب جو ٹک ٹاک پہ تھے, اور باقی پلیٹ فارمس پہ بہت بڑے نام ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ٹک ٹاکرز برے ہیں, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اس کے ساتھ جو ایک اسٹگما لگا ہوا ہے شروع سے, کیونکہ وہ جس طرح سے آیا تھا پلیٹ فارم اس کی بات ہے. بٹ آئی تھنک PTI یا کوئی بھی جو چیز ہے اس کا سوشل میڈیا پریزنس ہونی چاہیے. انہوں نے تو پورا بھائی وہ کارپیٹ شارپیٹ وہ بنا کے نا, وہ جو ریڈ کپڑا ہے وہ ڈالا ہوا ہے, اور اس کے نیچے ٹک ٹاک نہیں کر رہا ہے, کمنگ سون PTI کمنگ سون لکھا ہوا ہے. ان کے لیے تو باقاعدہ یہ لانچ ایونٹ ہے, پورا لانچ ایونٹ ہو رہا ہے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا. PTI کو تو ویسے کہتے بھی ہے اس کو کرٹیسائز. کون کھاسا ہے بھائی, ویڈیو چل رہی ہے تھوڑا. PTI کو تو ویسے وہ ایک کیا کرٹیسائز کرتے ہیں, سوشل میڈیا پارٹی کہتے ہیں اس کو لوگ. یار دیکھو, یہ تو اگر کوئی بندہ کہے نا کہ سوشل میڈیا از ناٹ ریئل, تو وہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ کسی بھی یوٹیوبر کا نا صرف ایک بار میٹ اپ دیکھ لے, اس کو سمجھ آ جائے گی کہ سوشل میڈیا کتنا سچ ہے. سیمسنگ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تو سیمسنگ کا انپیکٹ ایونٹ جو ہے وہ اب جولائی 26 کو آفیشیل ہو گیا, اور سیمسنگ گیلیکسی Z Fold 5 جو ہے وہ اس وقت رومرڈ ہے کہ اس ایونٹ پہ وہ لانچ ہوگا. اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو اس میں کچھ سلائٹ ڈیزائن چینجز آ رہے ہیں. سب سے نوٹسبل جو اس میں چینج آ رہا ہے وہ اس کا ہنج کا آ رہا ہے, جو اس وقت سب سے بڑی کانٹروورسی, کیونکہ ہنج جو ہے وہ اس وقت کسی بھی پروٹیکشن کے اندر نہیں ہے, اسپیسیفکلی ڈسٹ پروٹیکشن اس میں نہیں ہے. لیکن اب پتہ لگ رہا ہے کہ سیمسنگ از دا فرسٹ کمپنی جس میں ایکچوئل میں ڈسٹ پروٹیکشن بھی آئی
آئے گی. اور ایک اور چیز سیمسنگ ٹھیک کر رہا ہے جو کہ کافی کنٹروورشل ہے. اگر ہم باقی فولڈیبلس کو دیکھیں اس میں پکسل فولڈ آ جاتا ہے, اوپو کا فائنڈ این آ جاتا ہے, یہ سب کے اندر جو ہے نا وہ گیپ نہیں آتا. لیکن سیمسنگ واحد کمپنی ہے جو 4 جنریشنز کے بعد بھی ابھی تک اچھا خاصا گیپ رکھتی ہے. میں ایک بات بتاؤں, گیپ ایک تو ڈسٹ کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نا, گیپ کی وجہ سے جب آپ فون کو پکڑتے بھی ہیں نا تو اس کی ہینڈ فیل بھی بڑی بری ہو جاتی ہے. مطلب جب وہ فولڈڈ پوزیشن میں ہوتا ہے نا, تو میں اب آنر کا فون یوز کر رہا تھا میجک وی ایس, اور اس کو جب آپ فولڈڈ پوزیشن میں یوز کرتے ہیں تو آپ کو کائنڈ آف وہی فیل آتی ہے کہ آپ ایک نارمل فون یوز کر رہے ہیں. بٹ سیمسنگ کے کیس میں تو یہ چیز بہت آف تھی. اور دوسرا پرسنلی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی ڈونٹ لائک فولڈیبلس. دس از مائی ہاٹ ٹیک. مجھے لگتا ہے فولڈیبلس فالتو ہیں. اس کی ریزن سمپل سی ہے بھائی کہ اگر S23 الٹرا کے ساتھ آپ فولڈیبل کو کمپیئر کرو گے تو ہر لحاظ سے وہ نیچے ہے. صرف یہ ششکا ہے کہ آپ کھول بند کر سکتے ہو, اور مجھے اس ششکے کا بھی کوئی خاص پتہ نہیں لگتا, کیونکہ جب میں نے اب ایئرپلین پہ بھی جب میں فولڈیبل یوز کرتا ہوں نا تو اوپر اور نیچے والی پارٹ تو ویسے ہی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. کوئی مووی یا کوئی چیز اس اسکوائر شیپ میں تو آنی نہیں ہے, تو وہ ایکسٹرا ریئل اسٹیٹ اتنا زیادہ استعمال ہوتا نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی آگے جا نہیں رہی تھی نا, کمپنیز دھکے سے لے کے جا رہی ہیں, جو کہ ایک اچھی بات ہے. اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ فولڈیبلز وہ فائنل جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ لوگ پہنچنا چاہ رہے ہیں. آئی تھنک فولڈیبلز کے آگے اس سے کوئی چیز نکلے گی جو ہم یوز کریں گے. یہ جو فولڈیبلز ہیں دیز آر ناٹ دا فیوچر. آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں ابھی تک نہیں. لیکن یہ ہے کہ سیمسنگ نے ایک انٹروڈکشن کرنی تھی. دیٹ واز دی اونلی فرسٹ کمپنی جو اس مارکیٹ میں آئی ہے, اور وہ ہونا لازمی تھا. ہاں, اور مطلب اگر کوئی میں آنر کا بھی دیکھوں نا یا ہواوے کے بھی فونس کو دیکھو تو آپ کو پہلا کوشچن ہوتا ہے یہ سیمسنگ کا فون ہے. مجھے بھی سب سے پہلے آپ کا فون ہی مجھے لگا تھا سب سے زیادہ جو فولڈیبلس انٹروڈیوس کیے وہ سیمسنگ نے کیا, تو سیمسنگ کو وہاں پہ ایک لیڈ ضرور موجود ہے. بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی لیڈ رکھتے ہوئے بھی انوویشن میں کیسے سلو ہو گئے ہیں, جبکہ وہ 2 جنریشن آگے تھے سب سے. نتھنگ فون 2 جو ہے وہ بھی آ رہا ہے, اور وہ جولائی 11 کو ایکچوئل میں لانچ ہونے والا ہے. اور لگتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ پورا فون ہی لیک ہو گیا, کیونکہ ہمارے پاس اس کی ایکچوئل بیک کی امیجز ہے. خوبصورت بات یہ ہے کہ میرا چینل مڈل ایسٹ اور پاکستان کے لیے ہے, ٹھیک ہے, اور نتھنگ کا جو گلوبل لانچ ایونٹ مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے وہاں پہ مجھے انوائٹ کیا گیا ہے. اس کا جو چینل ہے وہ پراپر مڈل ایسٹ کا چینل ہے, اس کو انویٹیشن نہیں گیا, تو یہ میرے والا یونٹ جو ہے وہ یوز کرے گا. چلو ٹیک فلیش کے چینل کے اوپر بھی جو آپ کا چینل ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو نتھنگ فون 2 ہے وہ آ جائے گا. بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس فون کے بارے میں, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جو سافٹ ویئر کے فیچرز ہیں نا, مین چیز ہے سافٹ ویئر. بھائی اینڈرائڈ کے اندر ہارڈ ویئر کا کبھی بھی مسئلہ نہیں ہے. مذاق بنایا جاتا ہے کہ آئی فون کے اندر اگر 3 کیمرے آتے ہیں, اینڈرائڈ آتا ہے 5 کیمرے, تو ہارڈ ویئر کا تو کبھی مسئلہ تھا ہی. آئی تھنک دا بگیسٹ پرابلم واز کہ ہارڈ ویئر لگا دیا جاتا تھا, اس کی سافٹ ویئر کی سائڈ نہیں کور ہوتی. تو وہ آئی تھنک ابھی کور کر رہے ہیں. اینڈ 17 کو اس کا لانچ ایونٹ ہے, اور آہستہ آہستہ کر کے چیزیں لیک ہو رہی ہیں. 50 میگا پکسل کا کیمرہ بھی لیک ہوا ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ 32 میگا پکسل کر دیا فرنٹ. ہاں, تو ابھی 16 تھا پچھلے نتھنگ فون 1 میں. اب سننے میں آ رہا, پہلے تو یہ کہتے تھے کہ 16 ہی آئے گا, لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو 32 میگا پکسل کا لگا دیا جائے گا. بس پرفیکٹ. آپ بریکنگ بیڈ کے فینس ہیں, میں تو ہوں ویسے, اور ہم لگتا ہے کہ بریکنگ بیڈ جو ہے نا وہ اب لاہور میں بھی آ گیا, کیونکہ کل کی خبر ہے کہ یہ کہ ایکچوئل ڈرون کے تھرو 6 کلو گرام ہیروئن جو ہے وہ لاہور میں ایک ڈرون کریش کیا, اور اس میں پولیس نے باقاعدہ اس کو سیز کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملینز ورتھ آف ڈرگز اس میں جو ہیں وہ آئے ہیں. The funny part is کہ یہ جو ڈرون ہے یہ بھی انڈسٹریل ڈرون ہے. یہ کنزیومر ڈرون نہیں ہے, یہ DJI والے سمپل ڈرون نہیں ہے, یہ پراپر بڑے والا ہیگزاگون والا ڈرون ہے جس کے 6-7 پروپیلرز ہوتے ہیں. اور بھائی اس کے ساتھ آپ دیکھو ڈلیوری کو ایفیشینٹ کر رہے ہیں. یہاں پر ہم لوگ اپنا ای کامرس سیدھا نہیں کر سکتے, لیکن ڈرگ ڈیلرز جو ہیں وہ اتنے ایفیشینٹ ہو گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی کون بندہ بھیجے, ہم ڈرون بھیجیں گے. ہمیں نا ان سے سیکھنا چاہیے. میں ہماری گورنمنٹ کو ڈرگ ڈیلر سے تھوڑی سی لیسنز لینے چاہیے. بھائی آئی تھنک اس کے اوپر ایک ریسرچ بھی تھی کہ کس طرح سے ایک ڈرگ ڈیلر نے سوشل میڈیا اور اس کو یوز کیا تھا ای کامرس کو, اور اس نے اپنا پورا پلیٹ فارم اور ایمپائر بنایا تھا. تو یس, بٹ پراپس ٹو نارووال پولیس جن نے اس کے لیے جو سسپیکٹس ہے 5 بندے پکڑ بھی لیے ہیں. بٹ کیسے پکڑیں گے, لائک مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اب ڈرون سے تو نہیں پوچھو گے کہاں سے آ رہا ہے بھائی. ہاں میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ obviously جب وہ ڈرون گرا تو اس کے پیچھے لوگ تو آئے ہوں گے یار, ملینز آف ورتھ آف ہیروئن تھا, تو اس کو کوئی لینے تو آیا ہوگا اس کے پیچھے. آپ کو بڑا ہے ریٹ پتہ ہے یار, بس تو میں میکسیکو سے آیا ہوں تو ذرا میکسیکو. اچھا, یہ جو نیکسٹ خبر ہے یہ ایک پبلک سروس اناؤنسمنٹ ہے, اور یہ آپ کی اویئرنیس کے لیے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ تو اس کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کر رہی. لاہور میں اور کراچی میں جو ہے برین ایٹنگ امیبا جو ہے وہ اس وقت آ چکا ہے. دس از ایکسٹریملی ڈینجرس. تو یہ خبر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں اویئرنیس ملے. برین ایٹنگ امیبا جو ہوتا ہے وہ پانی میں تھرائیو کرتا ہے, یہ ایکچوئل صاف پانی میں بھی تھرائیو کرتا ہے. تو 2 ڈیتھس اس کے بارے میں, بلکہ دس از ویری اسکیری.
کیونکہ یہ خبر میں نے پہلے لاہور کا کیس, پہلے کراچی کے کیسز آتے رہے, پھر ایک لاہور کا کیس آ رہا ہے, پھر ایک کراچی میں کیس آ گیا. اور یہ اس لیے اتنا خطرناک ہے برین انجری کا امیبا کیونکہ اس میں 97% ڈیتھ ریٹ ہے. دیٹ مینس کہ اگر 100 بندوں کو یہ امیبا ان کے دماغ کے پاس گیا تو 97 مر گئے ہیں. اور پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے اٹس لائک پوائزن, جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے مار ہی جانا ہے. ہاں جی. اور یہ پھیل رہا ہے پولز کے تھرو, گرمیاں ہیں سب لوگ پولز پہ جا رہے ہیں, بارش بھی ہو رہی ہے. اور ہمارے یہاں جو پولز ہوتے ہیں نا ان میں کلورینیشن کا پراپر پروسیس نہیں ہوتا, پروسیس ہی نہیں ہے یہاں پہ کلورینیشن کا. سو اس کی وجہ سے جو سچویشن ہے نا وہ کافی ڈائر ہو رہی ہے. اینڈ آئی وڈ ریکمینڈ ایوری ون کہ اگر آپ پول وغیرہ میں جا رہے ہیں, پہلی بات تو ایسے پول میں جائیں جہاں پہ آپ کو 100% ٹرسٹ ہو کہ سیفٹی کے جو میئرز ہیں وہ پراپر لیے جا رہے ہیں. اور دوسرا, اگر آپ کے پاس اپنا پول ہے, کوئی ایسی چیز ہے, تو اس میں کلورینیشن کا جو حساب کتاب ہے نا وہ پورا رکھیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. اور اگر اوائڈ کر سکتے ہیں تو بھائی اوائڈ کرو. بھائی میں تو اپنی بیٹیوں کو کہہ دیا, وہ ان کو چھوٹا سا پول لے کے دیا, وہ کھیلتی رہی تھی, میں نے چھپا دیا, میں نے کہا نہیں بھائی اب نہیں تم لوگوں نے اس میں کھیلنا, میں نے بالکل ہی اس کو کہہ دیا. تو اپنے آپ کو خیال رکھیں, اپنے آپ کو ڈرائی رکھیں ایز مچ ایز پاسبل. آج کل بارشیں بھی ہو رہی تو پانی بھی اکٹھا ہو جاتا ہے, تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جہاں پہ پانی اکٹھا ہوا ہے اس کو آپ وہاں پہ کلیئر کر دیں. تھریڈس کے بارے میں اگر ہم دوبارہ سے تھوڑی سی بات کریں تو تھریڈس کا ایک جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے اپنی تھریڈس کی پروفائل کو ڈیلیٹ کرنا تو آپ کی پوری انسٹاگرام کی پروفائل بھی ڈیلیٹ ہو جاتی تھی. لیکن یہ کہ اس کے بارے میں ڈیولپرز نے اس کا نوٹس لیا ہے اور اب وہ ایکچوئل میں اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. آپ کو اب جو ہے گوئنگ فارورڈ اگر آپ اپنا تھریڈس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا انسٹاگرام کا ڈیلیٹ نہیں ہوگا. پہلے یہ تھا کہ آپ صرف ڈسیبل کرتے تھے اس کو, لیکن اب ایکچولی میں آئی تھنک مجھے ایک بات لینی پڑی کہ جب یہ آیا ہے پلیٹ فارم تو ہر بندہ بھاگا ہے اور ساری چیزوں کو الاؤ کر دیا, اور پھر ایک دم ان کو یاد ہے او ہمیں تو پرائیویسی کے بھی مسئلے ہیں. تو آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ مطلب اگر آئے ہو پلیٹ فارم پہ تو اتنا فوراً ڈیلیٹ کیوں کرنا ہے, اور اس میں کیا آؤٹ کرایا ہے. لائک ایسے لوگ جن کا ٹیکنالوجی کوئی تعلق نہیں ہے, یار تھریڈ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں ہو رہا, میں نے کہا تم نے بنایا کیوں تھا, یہ ویسے ہی بنایا تھا یار شوق میں. میں نے کہا ڈیلیٹ کرنا, کہتا نہیں. میں کہا تو پھر پوچھ کیوں رہا ہے. تو لوگوں کو نا ویسے ہی شوق ہے کہ چیزوں کی ٹینشن لے کے رکھے نا, اسی لیے پاکستان میں ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہے. ہر بندے کو شوق ہے. ہم لوگوں کو نا اگر ریگولرلی کوئی مسئلہ نہ ہو رہا نا, ہم لوگ اس میں پھنسے رہتے ہیں, ہم آرام سے نہیں بیٹھتے جب تک ہم پنگا نہ لیں. آئی ایم ایف کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو ریسنٹلی کل کی آئی تھنک کل کی خبر ہے, آئی ایم ایف نے ایکچوئل میں پی ٹی آئی کے چیئرمین ہمارے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے ڈیل کی ہے. اور ڈیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ایز اے پولیٹیکل فگر ڈو دے تھنک کہ پاکستان میں جو میجرز ہو رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کے بارے میں, آئی ایم ایف کا سمپل سا سین ہے. آئی ایم ایف وہ مطلب بیسیکلی نا یہ سین ایسے ہے کہ آئی ایم ایف بڑا بھائی ہے جو باہر کے ملک رہتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ باہر سے نا پیسے بھیج رہے ہیں, تو وہ گھر میں جو میاں صاحب ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں, جو ان کی بیگم ہے ان سے بھی بات کر رہے ہیں, بچوں سے بھی بات کر رہے ہیں کہ خدا را اس بار سنبھال لینا. آپس کی لڑائیوں کے چکر میں نا آئی تھنک ملک کا نا بیڑا گرک ہو. تو آئی تھنک اس کی وجہ سے وہ سارے اسٹیک ہولڈر سے ملے ہیں, صرف عمران خان نہیں, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, سب سے ہی آبویسلی وہ ملے ہیں. اور بیسیکلی آئی ایم ایف یہ چاہ رہی ہے کہ بھائی خدا را اپنی لڑائیاں اپنے پاس رکھو, ملک کو چلنے دو. آئی تھنک وہ چیز ہے. بٹ آئی پرسنلی بلیو کہ اگر ہم اسی طرح اس سرکل میں رہے اور ہم نے نہ چیزوں کو بہتر کیا تو اور لونز آئیں گے. ہر بار یہی ہوگا کہ ہم کچھ ٹائم کے لیے ایک انفلیشن کا پیریڈ آئے گا, ہم اور نیچے جائیں گے. تو وی نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ ہم نے باہر سے ڈالر کمانے کیسے ہیں. یہ لون والا جو چکر ہے نا, یہ اگر چلتا رہا تو آپ ختم ہو جاؤ. یار میرا تو خیال ہے کہ یہ جو ہے نا ہم پیک کر چکے ہیں اس وقت, اس سے نیچے اب ہم نہیں گر سکتے. سوچ ہے, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی سوچ ہے. ہم لوگ اے سیوں میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جو بھی چیز ہے وہ اوپر سے شروع نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ نیچے سے شروع ہوتی ہے اور وہ پھیلتی ہے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ پیک کر چکے ہیں, یس ہم نے نیچے والے طبقے کے لیے وہ چیز پیک کرا دی ہے, بٹ اب یہ اوپر آئے گی. تو دعا کرو بس, میں تو یہ کہوں گا. اگر آپ موبائل گیمنگ کے شوقین ہیں تو آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے, خاص طور پہ اگر آپ کو جی ٹی اے پسند ہے, کیونکہ اب جی ٹی اے 5 جو ہے وہ ایکچوئل موبائل پہ آ گئی ہے. اس کے علاوہ یہ ایکچوئل اسٹیم پہ بھی اب ڈاؤن لوڈ کے لیے اویلیبل ہے. نارملی آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کی ایکچوئل گیم خریدنی پڑتی ہے, لیکن اب وہ اسٹیم میں اویلیبل ہے. اس کا مطلب کہ آپ اس کو آن لائن ڈاؤن لوڈ کریں. بیسیکلی سین یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اسٹیم کا اکاؤنٹ ہے اور آپ نے اس میں کمپیوٹر پہ جب بھی آپ جی ٹی اے خریدتے ہیں, تو آئی تھنک دو ہی طریقے ہیں, یا آپ اسٹیم میں خرید لو یا راک اسٹار کا جو اپنا اسٹوڈیو وہاں خرید لو. تو اگر آپ نے آفیشیل جی ٹی اے 5 خریدی ہوئی تھی تو اب آپ اپنے کمپیوٹر کی پاور کو یوز کریں, مطلب کمپیوٹر آن لائن ہونا ضروری ہے. کمپیوٹر اگر آن لائن ہے تو موبائل پہ کھیل سکتے ہو. فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے میں اگر اس آفس کی بات کروں, اگر میرا گیمنگ پی سی یہاں پڑا ہوا ہے تو میں اپنے روم میں جا کے جو ہے وہ آرام سے گیمنگ وغیرہ کر سکتا ہوں, اس کا پرابلم نہیں آئے گا. تو دیٹ از اے نائس فیچر. لیکن آئی پرسنلی بلیو کہ اس میں وہی مسئلہ آئے گا جو باقیوں میں آ رہا ہے. لوکل میں تو چل جائے گا, بٹ اگر آپ انٹرنیٹ کنیکشن کی بات کرتے ہو تو پاکستان میں تو پنگ کا ہی بڑا مسئلہ ہے, سو یہاں پہ تو نہیں چلے گا.
बट लोकल आप मतलब अगर अपने ही घर में ही चेक करना चाह रहे हो या ऑफिस में चेक करना चाह रहे हो तो वो हो सकता लेकिन मैं मोबाइल के बारे में शौकीन हूँ, तो I'm gonna actually try, मैं देखूंगा कि उसका गेम प्ले कैसा है मोबाइल पे। है, पासवर्ड भेज नहीं। ठीक है। अगर आप लोग ड्रोन्स के शौकीन हैं तो DJI 8-3 जो है, जो अभी आने वाला है, उसके बारे में थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस लीक हुई हैं, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक उसके एक्चुअल कैमरास के बारे में थोड़ी सी हमें खबर मिल भाई रही है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि हमने रिसेंटली गाड़ियों के ऊपर ना वीडियोस बनानी शुरू की, और मैं अभी DJI Air 2S लेने का सोच रहा था, क्योंकि अगर आप बात करते हो ना अच्छी क्वालिटी और सारे सेंसर, तो वो एयर सीरीज में सबसे ज्यादा है। अगर आप इससे ऊपर जाते हो मैविक में तो क्वालिटी बेहतर हो जाती है, अगर आप इससे नीचे आते हो तो सेंसर निकल जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज द स्वीटेस्ट स्पॉट जो एयर सीरीज है ना, और Air 3 जो है ऑब्वियसली इसका बहुत ज्यादा लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि ये साइज में छोटा है बट ये इतनी क्वालिटी दे देता है कि अगर आप यूट्यूबर हो ना, आप टॉप एंड के यूट्यूबर हो, तब भी आप इसकी क्वालिटी आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आप प्रोफेशनली किसी को बेच रहे हो अपनी जो सारी वीडियोस है ना, आपको यूट्यूब के लिए जरूरत नहीं है। तो दिस इज अ परफेक्ट ड्रोन फॉर दैट एज वेल, और बाय द लुक्स ऑफ इट काफी बड़ा सेंसर है जो कि इसके अंदर आ रहा है। डुअल कैमरा इसके अंदर आ रहा है, एक कैमरा जो f1.7 के हाँ, तो ऊपर हमने इनकी जो टॉप एंड सीरीज है उसमें ये चीज देखी थी, बट ये आई थिंक एयर सीरीज में पहली बार है कि हमें ड्यूल कैमरा मिल रहा है। तो जिस तरह मोबाइलों में अलग अलग फोकल लेंथ के कैमरास थे, वो अब ड्रोन में भी आ रहे हैं। बट पाकिस्तान में तो एयरपोर्ट पे पकड़ लेते हैं भाई, हमजा का पकड़ लिया था हमने भी कैमरा, सारे का पकड़ लेते हाँ, हैं। तो इवन दुबई में आपको जानने और हमजा का Air 2S ही था ना करो। हाँ। अच्छा, लाहौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल की पॉलिसी दोबारा से वापस आ गई है, और मजे की बात यह है कि ये जब पहले इंप्लीमेंट हुई थी तब किसी ने इसको किया मुझे नहीं था। एक बात पल्ले नहीं पड़ती कि हमारे यहाँ अगर एक इदारा एग्जिस्ट करता है ना, अगर उसमें कोई मसला हो रहा होता है या वो सही तरह इंप्लीमेंट नहीं कर रहा होता, वैसे मेरे ख्याल से वार्डन्स इतने बुरे नहीं है। लाइक एज अ इदारा आई वुड से एक अच्छा इदारा सबसे अच्छे हैं बल्कि। तो वार्डन्स को ही करने दो ना, आप एक पेट्रोल स्टेशन का जो बंदा है उसको इतनी अथॉरिटी दे क्यों रहे हो? पहले नहीं हम लोग पकड़े जाते। यहाँ पे आप किसी गवर्नमेंट इदारे में चले जाओ, जो बाहर गार्ड खड़ा होता है ना, उसकी ठाट होती है भाई। आप किसी ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं, लोकल हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो बाहर बंदा खड़ा होता है ना दरवाजे पे, वो बकायदा उसने अपना हिसाब लगाया होता है कि अगर आपने अपने पेशेंट से मिलना है तो इतने पैसे आप दे के गुजरेंगे। तो आप हर एक बंदे को अथॉरिटी दे देते हो, इतने छोटे छोटे लोगों को, और बाद में वो सर पे चढ़ जाती है। तो ये क्या पॉलिसी है, और इसको कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा कि हेलमेट के बगैर आपने नहीं देना? आप पेट्रोल दे दो भाई, जब रोड पे आपको नजर आता है तो उसको करो ना यार। एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि पेट्रोल पंप ने तो ये देखने का हमने पेट्रोल बेचना है, वो ये थोड़ी देखेंगे कि यार किसने हेलमेट पहना हुआ है। आप लगा रहे हो एक दफा के, और होता ही है कि इस तरह के जो रूल्स आते हैं ना एक बार इंप्लीमेंट होते हैं, पहले 2 हफ्ते तो फुल जोश में होते हैं, सब जोश में होते हैं, वो कहते हैं हमने इंप्लीमेंट करना, उसके बाद काम, उसके बाद आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोग हर चीज को डिवाइड क्यों करते हैं। मतलब पुलिस एग्जिस्ट करती है तो डॉल्फिन का क्या काम है? नॉर्मल सर्विसेज थी हमारे पास एम्बुलेंस की, बट हमने 1122 बना दी, उसके बाद नॉर्मल सर्विसेज बंद हो। तो एक ही जगह पे हम क्यों नहीं कर सकते ना हर चीज को? स्ट्रीमलाइन नहीं है, कुछ भी स्ट्रीमलाइन नहीं है। टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम एक दफा फिर से बात करें तो Realme GT Neo 6 जो है वो अब उसके बारे में थोड़ी सी रूमर्स और रेंडर्स आ रहे हैं। बैक इन February Realme GT Neo 5 आया था, लेकिन अब उसका नेक्स्ट जो है जनरेशन वो आ रहा है, जिसमें Dimensity 9200 की चिप आएगी। इसके अलावा इसमें ये तो हमने रिव्यू भी किया था ना, ये GT Neo वाला, हाँ ये हमने रिव्यू किया था। असल में ये एक ही फोन है जो 2 नामों से आया था। आई थिंक एक GT3 के नाम से भी यही फोन आया था, और चाइना में ये GT Neo 5 के नाम से। यस, तो करेक्ट। ये डिपेंड करता है, कंपनीज जो है ना वो इस तरह की हरकतें करती रहती हैं मार्केट में आ रहा है। बट ये जो फोन है वही जो इनकी लुक है ट्रांसपेरेंट बैक वाली, उसी को मेंटेन कर रहा है। इसका जो व्हाइट कलर है वो ऐसे लग रहा है कि गूगल पिक्सल का वाइजर किसी ने बड़ा खींच दिया है, क्योंकि उसके भी कलर स्कीम यही है, व्हाइट और ब्लैक ना, पैंडा लुक जो है, तो वो देखने में खूबसूरत लग रहा है। बट GT Neo सीरीज जो है ये रियलमी की वो सीरीज है कि आपने फ्लैगशिप नहीं खरीदना, बट आपने मैक्सिमम फीचर्स लेने हैं, तो ये फोन होता है। और इसकी वैल्यू फॉर मनी वाली प्रोपोजिशन हमेशा सबसे मजे वाली बात ये है कि 240 वॉट्स फास्ट चार्जर के साथ ही आएगा। पहले भी 240 ही था आई थिंक, 150 नहीं था? नहीं, पहले भी 240 था। हाँ, GT3 का भी वर्जन जो आया था वो 240 वॉट वाला ही था। और ये डिफरेंट वर्जन्स के अंदर चार्जिंग का ही डिफरेंस डालते हैं, बट दिस इज अ ग्रेट थिंग कि ये फोन आ रहा है, और डिजाइन मुझे काफी प्यारा डिजाइन है। एनीवेज गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आप लोग टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और देखना चाहते हैं तो मेरा टेक फ्लैश का चैनल है, जिसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।